اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ایک سبق آموز قصہ ایک باپ اور بیٹے کا، کہ جس میں بیٹا اپنے باپ کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہے کہ میرا باپ میری کمائی ہوئی محنت سے بغیر اجازت لیے خرچ کرتا ہے، تو آپ اس کے باپ کو بلا کر کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے ان سے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید ایسی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا تک نہیں اور میری چیز یا مال خرچ کر لیتا ہے، اور شرن تو یہ ہے کہ باپ کو پوچھنا چاہیے اگر جائیداد بیٹے کی ہے اور محنت اور کمائی بیٹے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بلاؤ اس کے باپ کو۔ باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو انہوں نے دکھ اور رنج کے کچھ شعر پڑھے، دل ہی دل میں زبان سے ادا نہیں کیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو ادھر سے حضرت جبریل امین علیہ السلام آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے کہو پہلے وہ شعر سناؤ جو تمہاری زبان پر نہیں آئے بلکہ تمہارے دل نے پڑھے ہیں، اور اللہ نے عرش پر ہوتے ہوئے بھی ان کو سن لیا ہے۔ تو بھائیو، جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا اللہ نہیں سنتا؟ کسی کو دعا یا بد دعا دیتے ہیں تو اللہ نہیں سنتا؟ جب کوئی گانا گاتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے تو اللہ نہیں سنتا؟ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اللہ نہیں سنتا؟ کسی کی ماں بہن کو تار تار کر دیتا ہے تو کیا اللہ نہیں سنتا؟ بے شک وہ سب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے رب پر، وہ کیسا رب ہے؟ میرے اندر تو ایک خیال آیا تھا، اللہ نے وہ بھی سن لیا۔ فرمایا، اچھا پہلے وہ سناؤ، پھر تمہارے مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ کہنے لگے، میں نے خیال کیا تھا دکھ اور درد سے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے بچے، میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ جب تو ابھی گود میں تھا تو میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان رہا، اور تو سوتا تھا اور ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا اور ہم تیرے لیے روتے تھے، اور سارا دن میں تیرے لیے خاک چھانتا تھا اور روزی کماتا تھا۔ اپنی جوانی کو بھی گرمی میں جھلساتا تھا، کبھی خزاں کے تھپیڑوں سے اسے پٹواتا تھا، مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں نے ہر حال میں انتظام کیا کہ میرے بچے کو روٹی ملے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے، چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر اکٹھے ہو جائیں۔ جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تھا تو ہم تیرے لیے تڑپ جاتے تھے، تیرے پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے، تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی اور ہمیں مار دیتی تھی۔ ہمیں یوں لگتا تھا تو بیمار نہیں بلکہ میں بیمار ہوں، تجھے درد نہیں اٹھا بلکہ مجھے درد اٹھا ہے۔ تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، اور ہر پل یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے بچے کی جان نہ چلی جائے۔ اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا اور خود میں بڑھاپے کا شکار ہوتا رہا۔ تجھ میں جوانی رنگ بھرتی چلی گئی اور مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا چلا گیا۔ پھر جب میں اس سطح پر آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی ہے، اور تو اس سطح پر آ گیا ہے کہ تو بے سہارے کے چل سکے، تو مجھے تمنا ہوئی کہ جیسے میں نے اسے پالا ہے یہ بھی مجھے پالے گا، جیسے میں نے اس کے ناز برداشت کیے یہ بھی میرے ناز برداشت کرے گا۔ لیکن تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھ بدل گئی، تیرے تیور بدل گئے، تو مجھے یوں سمجھنے لگا کہ جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں، تو مجھ سے یوں بولنے لگا کہ جیسے میں تیرا زر خرید غلام ہوں۔ تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا، تیرے لیے کیسے جاگا، تیرے لیے کیسے رویا اور تڑپا اور مچلا۔ آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم پڑوسی کا مقام تو دے دے، کہ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال پوچھ لیتا ہے، اور تو بخل کی باتیں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو مچل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نوجوان سے کہو اٹھ جا میری مجلس سے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہ واقعہ بڑا عبرت آموز سبق ہے نوجوان نسل کے لیے اور اولاد کے لیے۔ ایک اور حدیث مبارک ساتھ اٹیچ کرتا ہوں، بات تو دوسری طرف چلی جائے گی لیکن آج کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا
کہ جب لوگ حکومت کا پیسہ ہڑپ کریں گے جھوٹی تدبیروں سے، یعنی حکومت کا پیسہ لوگوں پر لگنے کی بجائے افسران کی جیب میں جائے گا۔ یہ 1422 سال پہلے بات ہو رہی ہے، اور لوگ مال امانت کو مال غنیمت سمجھ لیں گے، اور لوگ زکوٰۃ سے انکار کریں گے، اور لوگ دین سے ہٹ کر دنیا کا علم حاصل کریں گے۔ لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں اور ماں کے نافرمان ہوں گے، اور دوست سے اچھی طرح ملیں گے، اور باپ کو دیکھ کر منہ پھیر کر نکل جائیں، راہیں بدل جائیں کہ کہیں کوئی کام نہ کہہ دے۔ قبیلے کا سردار فاسق، زانی، شرابی ہوگا، حکومت نااہلوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے، اور لوگ محبت کا سلام بھول جائیں گے، اور گانے والی اور فاحشہ عورتوں معزز اور محترم ہو جائیں گی، اور گانے کے آلات گھر گھر عام ہو جائیں گے، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہ ہماری مسجد، وہ تمہاری مسجد۔ مسجدیں محبتوں کو بکھیرنے کی جگہ ہیں، اس مسجد سے نفرتوں کے لاوے ابلنے شروع ہو جائیں گے۔ مرد ریشم پہنیں گے، جوان سونے کی انگوٹھیاں سجائیں گے، سونے کی زنجیریں گلے میں لٹکائیں گے عورتوں کی طرح، اور لوگ شرابیں پینے لگیں گے، اور آخری لوگ پہلے لوگوں کو ان پڑھ اور نادان سمجھیں گے۔ یہ 15 باتیں جب ہو جائیں گی میری امت میں، پھر کیا ہوگا؟ پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دس جانے کا، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بکھرنے لگیں۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک صحابیہ ہیں، ان کے بیٹے کے مسیلمہ کذاب لعنتی نے زندہ کے ٹکڑے کیے، ناک کاٹا، بازو کاٹا وغیرہ۔ جب عمارہ کو خبر ملی تو فرمایا اسی دن کے لیے اسے دودھ پلایا تھا۔ جی ہاں، ہم بکنے والی قوم نہیں، ہم تو جانوں کے سودے کرتے ہیں، اور اپنے رب سے ہم قربان ہو جاتے ہیں، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ کیا ہم ایسے لوگ ہیں؟ کیا ہم میں انسانیت باقی ہے؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ دوستو، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے، اور جنہوں لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مجھے کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔